أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم فقهنا في الدين. آمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله وبरकातहू। वबरकातुहू। वैसे आज का अपना स्टार्ट करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون 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 نعمة الله نعمة الله نعمة الله نعمة الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها ثم ينكرونها ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 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 وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون ويوم ويوم نبعث نبعث ويوم نبعث ويوم نبعث
من كل أمة من من كل كل أمة من كل أمة من كل أمة شهيدا 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 ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين للذين كفروا كفروا ولا هم ولا هم يستعتبون 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 ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون يستعتبون وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ظلموا العذاب ज़ो की अदायगी कल भी मैंने ठीक करवाई थी। जुबान की नोक जब ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से टकराएगी तो पुर करके ये हर्फ निकलेगा। इसमें कोई सीटी की आवाज या सख्ती नहीं होती है। ये सॉफ्ट पढ़ा जाता है, पुर करके पढ़ा जाता है, बगैर सीटी के पढ़ा जाता है। ज़लमुल अज़ाब अभी भी आप इस लफ्ज को हर्फ को ठीक नहीं पढ़े हैं, प्रैक्टिस जारी रखिए अपने। फला युखफ़फ़ु فلا يخفف عنهم ولا هم
ولا هم ينظر ينظرون ينظر ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا فلا يخفف يخفف عنهم ولا ولا هم ينظرون ينظرون ينظر ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم شركاءهم رابول कीजिए شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء هؤلاء شركاؤنا الذين شركاؤنا الذين شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك من دونك فألقوا إليهم القول إليهم القول إنكم لكاذبون
إنكم إنكم لكاذبون إنكم لكاذبون إنكم إنكم لكاذبون لكاذبون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا وإذا إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك 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 الذین نہیں پڑھنا ہے، یہ نون کے اوپر زبر ہے، اس کو 2 حرکات تک آپ نے کھینچ کے لمبا نہیں کرنا ہے. الذین ہے، الذین نہیں ہے. الذین کنا ندعو من دونک الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ثم پھر ينکرونها وہ انکار کرتے ہیں اس کا وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے الکافرون ناشکرے ہیں. پریویس ڈے میں ہم نے کل کا جو لیسن پڑھا اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کے بارے میں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے گھروں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سفری گھروں کا جن کو خیمے کہتے ہیں جو خانہ بدوش لوگ جن میں قیام پذیر ہوتے ہیں ان گھروں کا ذکر فرمایا جو ہلکے بھی ہوتے ہیں.
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غاروں کا اور سایوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تعارف کروایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیں؟ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدوی آ کے بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو جیسے جیسے جو نعمت کا ذکر ہوتا تو وہ بدوی کہتا کہ بے شک یہ حق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت عطا فرمائی ہے. تو پھر جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلمون کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جاؤ، تو وہ پیٹ پھیر کے چلا گیا، واپس چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں اعتراف نہیں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا. اس کے بعد یہ 2 آیات نازل ہوئی جس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایک کل کی آیت اور ایک آج کی آیت کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر یہ لوگ اعراض کریں ساری نعمتوں کو جاننے کے باوجود بھی، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کام فق کھول کر سنا دینا ہے یا کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. یعرفون نعمت اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس میں یہ ساری نعمتیں مسخر کی، پیدا کی، ہمارے مطیع اور فرما بردار کی، اور ہم ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں. ثم پھر یونکرونہا، وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وہ اکثرهم الکافرون، اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں. تو ناشکری اور انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو، حکموں کو نہ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا دراصل انکار بھی ہے اور کفر بھی ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن، اور یہ سب کچھ صرف دنیا میں ایک وقت تک کے لیے ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے دارالعمل ہے جس میں یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی آنے والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کریں گے. آیات ہمیں قیامت کا منظر دکھائیں گی. اس میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھرپور جو ہے فائدہ اٹھایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات کا انکار کیا، ان کے ساتھ پھر قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن نَبْعَثُ، ہم کھڑا کریں گے، من سے، کلی، ہر، امت سے، شہیدن، گواہ، ثم پھر، لا، نہیں، یؤذن، نہیں اجازت ہوگی، للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ولا، اور نہ، ہم وہ، یستعتبون، ان کے عذر قبول کیے جائیں گے. یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت کے اندر سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے. جتنی بھی امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ہر امت کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا اور اپنی حجت کو تمام کیا. ہر امت کے نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ من و عن اسی طرح سے پہنچا دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا، اور یہ احکامات ہم نے پہنچائے. ان احکامات کی نافرمانی کی گئی، ان احکامات کو جھٹلایا گیا، اور ان احکامات کے راستے میں نہ صرف خود رکے بلکہ لوگوں کو بھی اس سے روکا گیا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گے، اور وہ تمام نیک لوگ یا علماء جو کہ نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ بھی ان گواہوں میں شامل ہوں گے کہ اللہ کے دین کا پیغام ہم نے من و عن پہنچا دیا اپنی استطاعت کے مطابق، اور کیسا ریئیکشن تھا لوگوں کا وہ بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کریں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ.
ثم لا يؤذن للذین کفروا، تو پھر اس دن کافروں کو کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، ولا هم یستعتبون، اور پھر وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، ان کو یہ اختیار اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ بالکل بھی اختیار نہیں دیں گے کہ وہ کسی بھی قسم کا عذر پیش کر سکیں، کوئی ایکسکیوز پیش کر سکیں۔ یا یستعتبون کا ایک دوسرا معنی جو مفسرین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، یعنی کہ نہ تو ان کو توبہ کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر کے دوبارہ سے اچھی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو قبول کریں، نہ ہی وہ کوئی عذر اور ایکسکیوز معذرت پیش کر سکیں گے کہ ہم نے اس اور اس وجہ سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کوئی عذر ان سے قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو اس وقت ایسا کوئی مہلت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کر سکے۔ اور کس قدر وہ خطرناک دن ہوگا جس دن کافر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے ہیں، اس دن دارالعمل نہیں ہوگا، اس دن دارالجزا ہوگا۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند سانسیں دی ہیں، چند ساعتیں دی ہیں، وہ کس قدر اہم ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی اچھا کام کر لیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کر لیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو ہم اس کی توبہ اور تلافی کر لیں، اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، لیکن قیامت کے دن یہ وقت چھن جائے گا۔ وَإِذَا، اور جب رَآ دیکھ لیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فلا پس نہ یخفف تخفیف کی جائے گی یا کمی کی جائے گی، عنہم ان سے، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون ان کو مہلت دی جائے گی۔ پھر وہ کون سا عذاب دیں گے، دیکھیں گے وہ ظالم کون سا عذاب دیکھیں گے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ جہنم اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ دھاڑ رہی ہوگی، وہ چیخ رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمام جتنے بھی گنہگار ہیں ان کو جھونکتا چلا جائے گا، اور اس کی سختیوں کو اور اس کی تکلیفوں کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا، وہاں وہ موت کی تمنا کرے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بڑے بڑے سام جو ہیں وہ ان کو ڈسیں گے، جن کی جو لمبائی ہوگی وہ کھجور کے درختوں کی مانند ہوگی، اور اس طرح کے عذاب، اور ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کرے گا کہ وہ ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، اور ان کو پینے کے لیے گرم پانی اور پیپ اور لہو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو ان کے اس عذاب میں بالکل بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا تو ہم بھرپور استعمال کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا وقت آئے اور انہی نعمتوں کا ہم غلط استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کا استعمال کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا وقت آئے تو ہم پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں، تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی اور ظلم اور زیادتی کی، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب وہ دیکھ لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ تو کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، عنہم ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو آج مہلت ہے تو اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا لیں، کل وقت نہیں ہوگا نہ توبہ کا اور نہ ہی پلٹنے کا اور نہ ہی رب کو راضی کرنے کا۔ وَإِذَا اور جب رَآ دیکھیں گے، الَّذِينَ وہ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں، شرکاؤنا ہمارے شریک، الذین وہ جنہیں کننا تھے ہم، ندعو ہم پکارتے، من دونکا تیرے سوا، فالقوا پھر وہ ڈالیں گے، الیہم ان کی طرف، القول بات کو، انکم بے شک تم، لکاذبون البتہ جھوٹے ہو۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرتی چلوں کہ یہاں پر جو شرک کرنے والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مشرک لوگ کیا کہیں گے، اور جن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہستیاں، وہ جو بزرگ ہیں، وہ کیا کہیں گے۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا، وہ لوگ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان ہستیوں کو دیکھیں گے، چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کی جاتی ہے، ان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی بزرگان دین ہے ان کی پرستش کی جاتی ہے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بن کے کھڑے ہیں، قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہا اولائی، یہ ہیں وہ لوگ، شرکاؤنا، جو ہم نے شریک بنایا، الذین، جنہیں کننا، تھے ہم، ندعو، ہم پکارتے، من دونی کا، تیرے سوا، یعنی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے تھے، تیری عبادت میں ان کو بھی ہم ساتھ شامل کرتے تھے، ان کی ہم نظریں نیازیں دیا کرتے تھے، اور پھر کیا ہوگا، فَأَلْقَوْا، پھر وہ ڈالیں گے الیہم القول، ان کی طرف یہ قول یا بات، انکم لکاذبون، البتہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ بات کون کرے گا؟ یہ وہ لوگ، یہ وہ ہستیاں کریں گی جن کو وہ مشرک شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جیسے انبیاء ہیں، بزرگان دین ہے، یا کوئی اور ہستی ہے، جس طرح فرشتوں کی بھی پرستش کی جاتی رہی، تو یہ ہستیاں کیا کہیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے یا ہمیں آپ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، آپ کی عبادت میں ہمیں ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو ان کی کسی بات کا پتہ نہیں، یہ تو البتہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اسی بات کی وضاحت جو ہے وہ آیت نمبر 29 میں سورۃ یونس کے اندر بھی آتی ہے، سورۃ الاحقاف میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے 65 کے اندر، سورۃ مریم کے اندر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان فرمایا ہے، اور سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ 52 آیت نمبر میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اس موضوع کو، کہ جتنے بھی شریک ہیں وہ اپنے شریک ٹھہرائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اپنے اس دعوے سے مسترد کر دیں گے اس کو کہ ہم اللہ تعالیٰ، ہم ان کے گناہوں میں شامل نہیں ہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، بلکہ یہ جو کچھ ہمارے پیچھے کرتے رہے ہم تو اس سے بھی لا علم ہیں، البتہ یہ یقیناً یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے آمین جتنی بھی آمین قسمیں ہیں ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایمان پہ آمین زندگی آمین دے اور آمین ایمان پہ آمین ہی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب آمین العالمین۔ آمین ثم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر آمین لنا آمین وارحمنا، آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین آمین رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، آمین آمین اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، آمین اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان آمین ربك آمین رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم آمین وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمین العالمين، آمین ثم السلام آمین عليكم آمین ورحمة الله وبركاته۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ